جی ٹھیک ہے راشد ولی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ منصور جعفر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر ہیں عالمی امور کے۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے انالائز کریں گے؟ ایران پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اعتماد میں لیا ہے، پھر اس کے بعد یہ حملہ کیا، امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا۔ کیا کہیں گے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں جی یہ ایک ملی بھگت ہے اسرائیل اور امریکہ کی، جس کے نتیجے میں ایران پر جو ہے وہ جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان دونوں کے جو بیانات ہیں وہ کنٹراڈکٹری ہیں، خاص طور پہ امریکہ اس وقت جو ایک عالمی رد عمل ہے اس کے، اور خاص طور پہ ایران کا جو متوقع رد عمل ہے اس کے خوف میں اس نوعیت کے ڈس ایسوسیشن کے بیانات دے رہا ہے، لیکن اس کی کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں دے رہا ہے۔ جبکہ حقائق یہ ہیں کہ اس سے پہلے، حملے سے پہلے جو زمین ہموار کی گئی، جو گراؤنڈ بریکنگ کی گئی، اس کے طور پہ اس پورے ریجن میں جتنے بھی امریکہ کے اسٹریٹجک ایسٹ تھے وہاں پہ ان ملکوں سے اپنا جو نان اسینشیل ڈپلومیٹک سٹاف ہے اسے ویکیٹ کروا لیا گیا، حتیٰ کہ یروشلم کے اندر جو ان کا سٹاف تھا اسے بھی صرف یروشلم کے اندر ہی نقل و حرکت محدود کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے یہ بنیادی طور پہ اس ان ایویٹیبل کنائنمنٹس کو شو کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ حملہ جو ہے وہ جس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے امریکہ کے روبیو جو ہے اور ان کے وزیر دفاع اس نوعیت کے بیانات دے رہے ہیں۔ اگر امریکہ واقعی ان باتوں میں سنجیدہ ہے اور اس میں کوئی صداقت ہے تو امریکہ کو اسرائیل کو اس جارحیت کی پنشمنٹ دیتے ہوئے اس کی فردر فوجی امداد فوری طور پہ بند کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے ہماری اپنی سالمیت اور سوورنٹی اور خاص طور پہ امریکہ کی اس فورن پالیسی کو ضد پہنچائی ہے کہ جس کے نتیجے میں خاص طور پہ وہ مذاکراتی عمل کے جو بھی اتوار کو مسقط میں اس کا چھٹا راؤنڈ ہونا تھا کہ جس میں اسی نیوکلیر ایشو پر ہی بات کی جانی تھی، اور ایران کو اس بات پر قائل اور مائل کیا جانا تھا کہ وہ یورینیم افزودگی کو ایک خاص درجے سے آگے مت لے کر جائے، تاکہ دنیا کو اس بات کا خدشہ نہ رہے کہ ایران کوئی جوہری بم جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے۔ سر یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ اسرائیل یہ کہتا آ رہا ہے کہ ایران جو ہے یورینیم افزودگی اور جو ایٹمی طاقت ہے یا ایٹمی ہتھیار بنانے کے جو اس کے پاس اثاثے ہیں ان کو بالکل ختم کرے، مطلب اس کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے یورینیم اور ایٹمی بام بنانے کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی طرح سے کوئی مشروط طریقے سے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کا بیانیہ کچھ اور ہے، اسرائیل کچھ اور کہہ رہا ہے؟ دیکھیں کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ یقیناً اوور رائڈنگ ہے۔ اسرائیل تو ایک بینیفیشری ہے امریکہ کا، اسرائیل کی کوئی براہ راست تو خطے میں کوئی اس طریقے سے مداخلت چیزیں نہیں ہے۔ جب تک اسے امریکہ کی سرپرستی اور اس کی چھتر چھایا اور ڈپلومیٹک کور موجود ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہو یا یہاں پہ مختلف جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ، اس وقت تک اسرائیل کی بات کی کوئی اہمیت ہے۔ ادروائز اسرائیل جو ہے وہ جسٹ ایک آؤٹ پوسٹ ہے امریکہ کی اس خطے کے اندر۔ تو ایسی صورت میں جو بیانات دیے جا رہے ہیں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ آپس میں اسی وجہ سے نہیں بنتا کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ جو اس نوعیت کی ایکٹیویٹی جو کی گئی ہے اس کے جو فار ریچنگ امپیکٹ ہیں، ایک تو یہ ابھی جو براہ راست مذاکرات کا عمل ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے وہ ممالک کے جو اس وقت واقعی سنجیدہ ہے مسئلہ فلسطین حل کرنے کے لیے، اور اس میں امریکہ کا اور یا دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا مفاد چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے دو ریاستی حل کی طرف قائل ہوں اور مائل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے نیو یارک میں پیرس کے ساتھ فرانس کے ساتھ مل کے 18 تاریخ کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلا رکھی ہے اسی مسئلے پہ۔ تو اسرائیل کا یہ جو ایران پر حملہ ہے اس نے نہ صرف ایران کو ضد پہنچائی ہے بلکہ سعودی عرب اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کی وہ کوشش کہ جو دو ریاستی حل کے حوالے سے کی جا رہی تھی اس کو بھی ٹارپیڈو کیا ہے، اس پر بھی خودکش حملہ کیا ہے۔ تو اب یہ سعودی عرب سمیت دیگر تمام اسٹیک ہولڈر کا فرض بنتا ہے کہ وہ عالمی ادارے پر اس بات کو اٹھائیں، اور خاص طور پہ ایک مشترکہ لاحہ عمل۔ سر سعودی عرب کیسے اٹھائے گا؟ چونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ آف امریکہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر آئے، انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، ایون انہوں نے ابراہم اکارڈز میں آنے کے لیے ان کو دعوت بھی دی اور کہا کہ یہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، میرے لیے یہ اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ ابراہم اکارڈز میں آ جائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سعودی عرب قدم اٹھائے گا ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور فرنٹ فٹ کا کام ادا کرے گا؟ دیکھیں
جہاں تک تو مملکت کا تعلق ہے تو ان کے یقیناً اپنے ڈیسیژنز ہیں، پولیٹیکل بھی اور ڈپلومیٹک بھی، لیکن آپ نے اگر ریسنٹلی ڈپلومیسی دیکھی ہو جو سعودی عرب کی طرف سے کی گئی تھی، اس میں کسی جگہ پہ بھی شائبہ یا انڈیا نہیں دیا گیا کہ وہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک شرط کے بجز کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، ایسی آزاد فلسطینی ریاست کہ جس کا دارالحکومت جو ہے وہ مقبوضہ بیت المقدس ہو، اس وقت تک اسرائیل یا امریکہ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دے کہ خصوص سعودی عرب کی جو نارملائزیشن ہو سکتی ہے، تو یہ بات سعودی عرب کا یہ موقف ابھی ریسنٹلی بھی ان کے مختلف جو ان کے سابق کے انٹیلیجنس سر چیف جب یو اے ای آ سکتا ہے، موروکو آ سکتا ہے، سوڈان آ سکتا ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مان سکتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ان فیوچر جو ہے امریکہ کی بات مان لے گا اور ساری صورتحال جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے حق میں چلی جائے گی؟ میں نے عرض کیا کہ ہر ملک کی ایک اپنی اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، یو اے ای کا اپنا مفاد ہوگا، اقوام متحدہ کا اپنا مفاد ہوگا، سوڈان کا اپنا مفاد ہوگا، لیکن سعودی عرب جس ملک کا نام ہے وہ دنیا کے اربوں مسلمان جو ہیں ان کا مرکز، ان کے ایمان اور عقیدے کا مرکز و محور ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ کوئی ایسی ڈپلومیٹک موو اس میں نہیں جائے گا کہ جس کے نتیجے میں ایسا ایشو کہ جو مسلمانوں کے دین اور ایمان سے تعلق رکھتا ہے، قبلہ اول سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ جو ان کے اس وقت جو ان کا ایک جو مقدس سٹیٹس ہے، جو ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے مسلم دنیا کی، وہ کمپرومائز ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں مستقل لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور اس وقت اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہیں اور اس کے لیے بہت سارے خود مزاحمتی تنظیمیں جو جدوجہد کر رہی ہیں، ان کے بھی اندر ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے، ان کے اندر بھی ایک چیزیں موجود ہیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ اگر کوئی اس کو سنجیدگی سے حل کرنا چاہے، اب سعودی عرب ہو یا دیگر عرب ممالک ہوں، وہ تمام کے تمام انہوں نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، ایک لائن آف ایکشن بتا دی ہے، لیکن اگر وہ اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی کا بول بالا ہو، انہی کی شرائط مانی جائیں، تو دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد ایران کو ایک جواز فراہم کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے کہ وہ جوہری توانائی حاصل کرے، کیونکہ اگر آج اس کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل کو ضرورت نہ ہوتی اس سے حملہ کرنے کی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس ایک جوہری طاقت تھی، ایک قوت موجود تھی، تو انڈیا جیسا ملک جو ہے اسے بہت سوچ سمجھ کر ہمارے خلاف کارروائی کرنا پڑی، اور جب ہماری طرف سے ان کا بھرپور جواب دیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کس طریقے سے انڈیا جو ہے اور اس کے جو سورمے جو ہیں وہ زخم چاٹنے پر مجبور ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو لیسن ہے، جو ٹیک ہوم لیسن ہے، اور وہ سمجھا جانا چاہیے۔ جنگیں یقیناً شروع میدان میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہی ہوتی ہے، اور یقیناً اس جنگ کا بھی خاتمہ اسی نوعیت کے کسی ڈسکشن اور ڈبیٹ کے نتیجے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ ساتھ رہیے گا۔ راشد ولی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔